اچھا، پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ ایک شخصیت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا جو بڑے مشہور پاکستان کے کنٹینٹ کریٹر ہیں. تو پہلے تو مجھے خیر کافی حیرت بھی ہوئی ان کو دیکھ کے کہ جس سارٹ کا وہ پروگرام تھا اور جس طرح کا پینل بیٹھا ہوا تھا اس میں وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے ان کو دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی. خیر وہ آگے، لیکن مجھے اس بات حیرانی تو آپ کو ہوئی ہے، لیکن نام لیتے ہوئے پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں، میں ذاتی طور پہ ان کے اوپر نام لینا نہیں چاہ رہا. میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی یہ خبر بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک جو بیسیکلی انڈیا کی خبر تھی کہ حیدرآباد کے اندر ایک قبر کے اوپر تالے تھے. تو انہوں نے اس خبر کو اچھا خاصا اچھالا یہاں پہ، اور ملین کے اندر ویورشپ بھی گئی ان کی، جو تھی کہ قبر کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے اور پاکستان کے مردوں سے بھی یہاں بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. وہی جو یولی کنٹینٹ کریٹر باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد وہ خبر بھی پتہ لگ گیا غلط تھی، وہاں سے ویڈیو بھی آئی. اس کے اوپر کوئی اپالوجیٹک بیہیویئر نہیں تھا، اس کو یوں ہی چلا دیا. اسی طرح ان کی تربوز کے اوپر خبر آئی، اس کے اوپر بھی لوگوں کا بہت زیادہ ریبٹل بھی آیا اس کے اوپر. اب ایسا بندہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یولی آڈینس بھی شفٹ ہوگی، آپ کے پلیٹ فارم والے ادھر کچھ جائیں گے، کچھ ادھر والے ادھر آئیں گے، اور بعد میں یہ جب آڈینس شیئرنگ ہوگی تو اگر چونکہ میری نظر میں تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے، تو کل کو آپ کو نہیں لگتا کہ جو یوتھ آپ کے وجہ سے وہاں پہ شفٹ ہوئی ہے وہ مس لیڈ ہوگی، مس گائیڈ ہوگی؟ ایسا ہی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بلکہ جو پینل ڈسکشن لگی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی کامنٹ میں بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا کہ یہ فرد جو ہے وہ ڈاکٹر عرفان کیسر کی بات ہو رہی ہے، یہ فرد جو ہے پینل میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو آپ نے نیگیٹو انفارمیشن کی یا مس انفارمیشن کی بات کی ہے وہ ہمارے پینل میں اس وقت موجود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسے کوئی بات سنی ہے آپ نے ان کے منہ سے؟ نہیں سنی ہوگی آپ نے کہ وہاں پہ ان کو غلط بات کی ہو. تو میرا پرسپیکٹیو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فرد آپ کو غلط بھی لگے، ویسے میری عرفان بھائی کے بارے میں غلط رائے نہیں ہے، بہت سارا اچھا کام بھی وہ کرتے ہیں، خیر ان کے بعد میں آتے ہیں، میں پرسن کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا شخص جس کا انفلوئنس ہے اور وہ انفلوئنسر ہے، اور ڈاکٹر عرفان کیسر جو ہے ون آف دا موسٹ ٹاپ انفلوئنسر ہیں، جو کہ اگر تربوز کے بارے میں بات کریں تو لٹرلی مارکیٹ سے تربوز شارٹ ہو جاتا ہے، رائٹلی اور رانگلی. تو ایسے جو انفلوئنسرز ہیں یا بہت سارے شوبز کے لوگ ہیں جس سے آپ کو شاید بہت سارا اگریمنٹ نہ ہو، آپ ان کے لیے بہت ساری باتوں سے ڈس ایگریمنٹ رکھتے ہو، تو ایسے لوگوں کے انفلوئنس کو استعمال کرنا اور ان سے انگیج کرنا، ان کو یوٹیلائز کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص غلط بھی آپ کی نگاہ میں ہے تو اس غلط شخص سے اچھی بات کروانا بہت ضروری ہے. یہ بیٹری آپ کی جو ہے وہ پھر سے مسئلے کر رہی ہیں کیا وہ نہیں وہ بھائی بڑے مزاحیہ انداز میں جا رہے تھے، ہنسی نکل. نہیں سر، آپ جاری رکھیں، ہم آپ کے احترام میں یہ حصہ کاٹیں گے بھی نہیں. تو اس میں نہیں، تو اس میں میرے خیال سے اس میں کوئی بات نہیں ہے، ضرور انگیج کرنا چاہیے اور ان سے جو ہے اچھی بات کہلوانی چاہیے، اور جو بھی آپ کی اپنے آئیڈیالوجی اس سے انگیج کریں، اور چیزیں جو اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سوال پیدا کر رہا ہے، جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ غامدی صاحب کے اوپر بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں بات کرتے ہیں، یا پھر وہ اس طرح کی بہت سے ہیں. غامدی صاحب کی فکر سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن بہت بڑا ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بہت سے ذہنوں میں سوال ایسے پیدا کرتے ہیں جس کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم پھر جستجو کرتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان سے پہلے حمزہ علی عباسی بھائی جو پوڈ کاسٹ کے اندر آئے، ہارڈلی بڑی 2-3 باتوں میں ان سے اتفاق ہوا، باقی ہر بات کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہوا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس رمضان میں جو پچھلا گزرا ہے، میں نے بہت عرصے کے بعد اتنی ڈیٹیل میں جا کے جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا ہے. تو بہرحال ان کے سوال نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کے سوال کے جواب تلاش کرنے کے لیے پھر سے اس لٹریچر میں جاؤں، پھر سے اس کتاب کی جانب رخ کروں. تو میرے خیال سے آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس طرح کا ہو تو اس سے کچھ نہ کوئی خیر جو ہے وہ برآمد کی جا سکتی ہے. لیکن میں یولی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شر سے بھی خیر کا عنصر نکال لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک کلیئرلی ایک ایسا بندہ ہے کہ جو پہچانا جا رہا ہے مارکیٹ میں، اس کا نام مشہور ہے کہ وہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ماہر ہے. میں ایسے ایگری نہیں کرتا. کوئی چلیں وہ تو ڈفرینس نہیں ہے تو پھر ایگزسٹ ہے. دیکھیں بات سنیں، عرفان کیسر کا اگر آپ اسپیسیفک پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ تقریباً 3 سال سے ڈیلی 6 ویڈیوز بناتے ہیں، ڈیلی 6 ویڈیوز. ہارڈلی آپ 2 سے 3 ایگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. ڈیلی جو 6 ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز بنائی ہیں، جس سے بہت سی اویئرنیس پھیلی ہے، جن کی وجہ سے لوگوں نے اپنے روٹین میں ہیلتھ چیک اپ کرنا شروع کیے ہیں، اپنے ہیلتھ ٹیسٹ وہ کرواتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بہت سارے ہیلتھ ٹپس ملتے ہیں، لائف اسٹائل موڈیفکیشن اختیار کی ہے، اپنی جو ہے وہ اچھی ہیبٹس کی ہیں. تو وہ بھی ایک جو ہے نا بہت سارا ایک پہلو ہے. تو بیچ میں کوئی ایسی کوئی چیزیں ہیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر کوئی خبر باؤنس ہو رہی ہے تو اس پہ اپالوجی کرنی چاہیے اور تحقیق کرنے کے بعد ویڈیو بنانی چاہیے. لیکن اب وہ ڈاکٹر سے زیادہ جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹر ہیں، اور یہی میرے خیال سے ان کی نیگیٹو سائڈ بھی ہے، یہی پازیٹیو سائڈ بھی ہے. ذمہ داری کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں تو بات ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں آپ 6 ویڈیوز ایک دن کی بنا رہے ہیں جی، تو آپ کی ریسرچ کا کیا معیار رہ گیا پیچھے؟ اگر 6 مہینے، پھر دوسری بات یہ پھر آگے کہ آپ اٹھائی بنائی ریسرچ اٹھا کے صرف پروموٹر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے کوئی پروون فیکٹ نہیں دکھائی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اور اگر اب وہ ایکسپرٹ ہیں، گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں ایز فار ایز آئی نو، تو پھر آپ کی ریسرچ یعنی کہ اپنے پروفیشن پہ رک چکی ہوئی ہے. آپ کے پیشنٹ، ابھی یہ پرسنلی بات ہو جائے گی زیادہ، میں چل اس کو یہیں پہ ڈسکلوز کر رہا ہوں اس بات کو،
لیکن اگر آپ کا ڈیلی کا ہم کنٹینٹ کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، ڈیلی کی 6 ویڈیوز آنا، اس میں ریسرچ کا اور کریڈیبلٹی کا فیکٹر پھر کہاں چلا گیا؟ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ ریسرچ ابھی کہاں رہ گئی ہے، تو میرے خیال میں اگر خبر 2-3 باؤنس ہوئی ہیں اور آپ نے خود تعین کیا اس کا، اور ذرا آپ آڈینس ہیں تو آڈینس ہی اس چیز کا تعین کرے کہ آپ کی خبر باؤنس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. فیکٹ چیک جو ہے وہ، یا پھر جو سیکنڈ پیئر آف آئی ہے جو آڈینس ہے، اس میں کریڈیبلٹی وہ خود لوز کر دیں گے اگر ان کی وہ نہیں ٹھیک ہوگی. تو آئی تھنک اگر ایسی بہت کم ایگزامپلز ہیں کہ ان کی خبر باؤنس ہوئی ہے یا پھر ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں، بہت ہی کم ہے، مطلب 2% آپ کہہ لیں. تو باقی 98% جو ہے وہ کریڈیبل ہی انفارمیشن وہ شیئر کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو ان کو بالکل وہ کرنا چاہیے. ابھی تو بلکہ پاکستان انڈیا کی جو بہت ساری جنگ ہوئی ہے، ISPR نے ان کو بلا کے جو ہے وہ ان کو ایوارڈ بھی دیے. تو کچھ نہ کچھ سوچ کے دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحقیق کرنے کے بعد ہی دیا ہوگا. تو میرے خیال میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اس چیز کی، اور ذمہ داری ہے اگین کریٹر کے اینڈ پہ بھی ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو آڈینس خود ہی جو ہے وہ جج کر کے اس کو نلیفائی کر دے گی. چلیں اس ریسرچ کے حوالے سے جیسے کیسر بھائی کا بھی ہے کنٹینٹ، یا ایون آپ محمد علی مرزا صاحب کا کنٹینٹ بھی دیکھ لیں، ان کو ریبٹلز آتے ہیں، کیسر بھائی کو بھی ریبٹلز آتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. اینڈ میرا خیال ہے کہ دے لک انٹو دیٹ کہ جہاں پہ کہیں پہ کوئی لوپ ہول لائک کرتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 1-2 کنٹینٹ کریٹرز اور بھی ہیں جن کی ایسی بہت بڑی بڑی خبریں باؤنس ہوئیں، اور وہ باؤنس ہونے کے بعد ان کو جب اس پہ پوائنٹ کیا گیا تو انہوں نے لوگوں کو بلاک کرنا شروع کر دیا. اور یہ اسپیسیفکلی ان کو ٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی پروفائل بلاک ہوئی ہوئی ہے. ایسے ہی نہیں، لوگوں کو بھی ان کو بلاک کر دینا چاہیے، ایسے کنٹینٹ کریٹرز کو. وہ تو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی سے بات ہے کہ میرا بھی میڈیا سے لینا دینا، تو میں نظر تو رکھتا ہوں لوگوں کے اوپر. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی لوگوں کو بلاک، ایسے میں ویسے مذاق سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے جو بہت سے کریٹرز ہیں، آڈینس کو بھی ایسے لوگوں کا بائک آؤٹ کر دینا چاہیے جو کہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں. میں تو آج زندگی میں کسی ایک بندے کو بھی بلاک نہیں کیا، کبھی بھی بلاک نہیں کیا. تو یہ تو کانٹینٹ کریٹر کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ بلاک کر دیں. رائے سننی چاہیے، چاہے جیسی بھی رائے، اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، وہ آپ کے اختیار میں. اور اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے تو اس آئینہ کو دیکھیں، اگر کوئی بات کوئی درست ہے، کوئی ویلڈ ہے، اس کو تسلیم کریں. اگر معرض بنتی ہے تو معرض کرنی چاہیے. تو یہ تو رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. چلیں ہم انشاءاللہ کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. اور میں اینڈ پہ یہ کیسر بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے لیے کس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور کوئی ایسا ادارہ، ویسے پاکستان میں کچھ نہ کچھ ادارے موجود ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جو اس میں اعتدال پیدا کرے اور اس کی کریڈیبلٹی کو چیک کرے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ آخر کنٹینٹ سے ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں انٹالرنس پائی جاتی ہے ٹورڈ سرٹن کنٹینٹ. وہ ہر ملک طے کرتا ہے کہ وہ سرٹن کنٹینٹ کیا ہے جس کو ہم نے انٹالریٹ کرنا ہے. پاکستان میں ایک عجیب سسٹم ہے، سم ٹائمز آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیٹ باتیں کرنے والے لوگ ہمارے نیشنل میڈیا پہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، اینٹی ریلیجس فکر اس حوالے سے کہ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دینا یا کسی بھی موب لنچنگ جو ہے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دینا، اس طرح کی باتیں کرنا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. میں نے بڑی دفعہ اگزامپل دی ہے کہ دیکھیں، نوم چومسکی بہت کرٹک ہے امریکن پولیٹکس کا، لیکن نوم چومسکی کو کبھی CNN اور ان بڑے اداروں پہ آپ نہیں دیکھیں گے. اگر بلایا جائے گا تو صرف ریڈیکیول کرنے کے لیے بلایا جائے گا. UK میں بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس بہت اچھے وہاں پہ لوگ ہیں جو کرٹیسزم کرتے ہیں برٹش پالیسیز پہ. جارج گیلوے ہیں اور ہیں، ان کو بھی مین اسٹریم میڈیا پہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگر بلایا جائے گا اگین ریڈیکیول کرنے کے لیے. تو پاکستان میں ایک عجیب ہم نے یہ عدم اعتدال دیکھا ہے اس حوالے سے کہ جتنے لوگ ہیں جو بہت نیشنل نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ ہیں، وہ کھلے عام میڈیا پہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کنٹرول کی، اور بہت سی چیزیں ہیں جو کنٹرول کی جانی چاہیے. یعنی میں مثال کے طور پہ میری یہ رائے ہے کہ پاکستان میں ہمارا ایک سٹرکچر ہو جس میں انڈیپینڈنٹ مسجدیں نہ ہوں، بلکہ ہر مسجد کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو، کسی مدرسے کے ساتھ، اس کی اپنی چوزنگ پہ. اور اوپر ہمارے پاس علماء کا ہی ایک بورڈ ہو جو انسٹرکشنز جاری کرے کہ مسجد کے پلیٹ فارم سے کیا کہا جا سکتا ہے، کیا نہیں کہا جا سکتا. اس کے اندر کوئی انفلیمیٹری تقریر نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کے جذبات ابھریں اور کوئی لوگوں کا جانی مالی نقصان ہو. مسجد بائیں لارج ایسا نہیں کرتی ہے، لیکن جب اس پہ ریگولیشن نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی جا کے خطیب بن کے شعلہ بیانی کے چکر میں کوئی بھی ایسی انسائٹ کر سکتا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسا کنٹرول کا میکنزم نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں اینٹی اسٹیٹ جو مرضی آپ کہہ دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والے نہیں ہے، جتنا مرضی آپ جھوٹ بول دیں. ارے بھائی، کوئی کنٹرول کرنے والے خود اس میں شامل ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ جو ہیں وزیر دفاع صاحب، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا مین، کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہے ہیں سلطان محمود غزنوی ایک لٹیرا تھا. آپ ریگولیٹ کرنے والوں میں آپ خود شروع ہو گئے ہیں.
ابھی کوئی انہوں نے اور بھی بیان دیا ہے، پتہ نہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات آتی اس سے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ ہم آپ کے لیے بھی سروس کرتے رہے ہیں امریکہ لیے، پہلے ہم بھی آپ کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، اب ہم نے یہ ڈرٹی جاب چھوڑ دی ہے. تو یہ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعتدال لے کے آنا، تو پہلے جو ہے کہ ہمارا نیشنل نیریٹو ہے کیا، وہ ڈیفائن ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جو اس کو آگے لے کے چلنے والے ہوں. اس کے بعد پھر عام سطح پہ سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جو انسائٹمنٹ کرتے ہیں ریلیجس بیسس پہ، پولیٹیکل بیسس پہ، جیسے بھی کرتے ہیں، ان کے ایک روک تھام ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اخلاق سے یاد رکھیں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. یہ پکی بات آپ ذہن میں رکھیں. اس قانون کا ڈنڈا چلے گا اس پہ. ہیز ٹو بی. دیکھیں، لوگ گناہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سٹارٹ ہو گیا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن گلی محلے کے اندر آپ جو ریسٹرکشن ہے نا سوسائٹی کی، آپ کا باپ، آپ کا دادا، لوگ سب جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار، حوالہ دیتے ہیں نا کہ یار تو کس باپ کی اولاد ہے، کیا کر رہا ہے، تو وہ بتاتے ہیں تو سرٹن ویلیوز ہیں، تم اس کے امین ہو. یہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، لوگوں کو سب کا بایو ڈیٹا پتا ہے. اب سوشل میڈیا پہ ڈی پی جعلی، نام جعلی، آپ کے اندر کے ڈیمنز جو آپ نے گلی محلے میں چھپا کے رکھے ہیں، سوشل میڈیا نے آپ کو فری اسپیس دے دیا، جو مرضی آپ کہیں. تو یہ چیزیں قانون سے ہی رکیں گی. اخلاقیات سے آپ کہیں کہ آپ اچھے لوگوں کو بھاشن دے دیں یا شور میں بھی 2-3-4% کا کثر ہو جائے گا، بائی اینڈ لارج یہ چیزیں نیشنل لیول پہ ریگولیٹ ہونے والی. ایسی اور ایسی باتیں کرنے والے جو بہت سے لوگ ہیں، ان کا میرا خیال ایکسپوجر جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر کا نہیں ہوتا. پاکستان سے باہر تو تصور بھی نہیں ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ کی خبر بھی رپورٹ کر دیں. یہاں پہ جب فریڈم آف اسپیچ کے بہت ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن دنیا میں جہاں سے یہ جس کی فلاسفی سے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا اپنی کیا پریکٹس ہے اس کو یہ لوگ نہیں دیکھتے. ابھی ہم قطر میں تھے، 18 دسمبر کو ان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے. پرانی بات ہے، 6-8 ماہ پرانی ہوگی. تو اس میں ظاہر ہے جو 14 اگست پہ جو یہاں پہ ہلڑ بازی ہوتی ہے، کچھ نوجوانوں نے وہاں پہ بھی کر دی. لیکن جو ہے وہ اگلے دن خبر بالکل بھی جو ہے وہ نہ پہ کہیں نشر ہوئی، نہ جانے دی گئی. کسی ایک ٹک ٹاک پلیٹ فارم نے اس کو لگایا، اس کے گھر پہ پہنچ کے جو ہے وہ اس کو نہ صرف قانون کے دائرے میں لایا گیا بلکہ اس خبر کو روکا گیا. اور لاہور سے زیادہ کرائم ریٹ آپ کو پتہ ہے بہت سے ہے، نیو یارک میں شاید ہو، اور بہت سی جگہوں پہ ایسی بہت ساری پرسنٹیج ہے، 10 سے 11% بیڈ نیوز جو میڈیا میں آتی ہے اس سے زیادہ. جی ہاں، لیکن یہاں پہ بکتا ہی کرائم ہے. یہاں پہ جب انویسٹیگیٹو جرنلزم کے نام پہ ہر بندہ مائک لے کے چلا ہوا ہے، اور وہ ہر چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو پاکستان انڈیا کی بھی جنگ ہوئی، اس کے اندر بہت سے جب ظاہر انہوں نے اسٹیٹ نیریٹو یا جو بھی پاکستان کا موقف تھا وہ بیان کرنا تھا، لیکن یہاں پہ ایک تانا اور ایک پھپتی بن چکی ہوئی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ بڑا ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ کام ہے تو ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا، اس میں اور جا رہا ہے، میں نکل جاؤں باہر. نہیں آپ کیوں. ویسے آپ کی جو بات ہے خیر دوسری طرف بھی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر یہ میم بن چکی ہوئی ہے کہ یار میں یہ بات نہیں کرتا، کالا ڈالا آ جائے گا، تو یہ جو ڈالے والے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بارے میں یہ میم کیوں بن چکی ہوئی ہے، اتنا خوف کیوں ہے. اس خوف کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میم ڈالے کا رنگ چینج ہو سکتا ہے، کالا ہی کیوں ہر دفعہ، لیکن ڈالا ہی کیوں، ڈالا آئے گا ہی کیوں بھائی صاحب، یہ سوال بہتر گراؤڈ بھی آ سکتی ہے. ڈالا از کوائٹ انکمفرٹیبل ایکچولی. ویسے یہ بھی ہوتا ہے نا، بعد کا فون آیا تھا کہ آپ خود ہی آ جائیں عزت سے. اچھا گئے تھے، پھر گئے تھے. چل رہے. بہت شکریہ خواتین و حضرات. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ سے فوزان بھائی کو بلائیں گے کہ وہ یہیں سے شعلہ بیانی ہماری جاری ہو سکے. بھائی نے جو وہ کوئی بات جو ہے نا پوری نہیں ہونے دی صحیح طرح، جو ہے منطقی انجام تک پہنچنے نہیں دی. میں سمجھ یہ آپ کے سارے گیسٹس ان کو جھولیاں چک کے دعا دے رہے ہوں گے. ساڈے نال بھی اداں ہی ہوتا ہے. نہیں بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. بہت شکریہ. السلام علیکم.